بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک ان آیات کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ان آیات کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا تھا، با محاورہ ترجمہ ہو چکا تھا، لغوی صرفی تحقیق ہو گئی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ان آیات کی ہم ترکیب کریں گے۔ کلا یہ حرف ردہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حاضمیر یہ اس کا اسم ہے، تذکرہ یہ بنے گی اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا نتیجہ ہے، من مبتدا بھی ہوگا اور شرطیہ بھی ہوگا۔ من شرطیہ مبتدا، شاء یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ والی ہے۔ ذکر فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اچھا، یہ والا جو جملہ ہے فمن شاء ذکر، یہ بنے گا جملہ معترضہ، مطلب اس کا ماقبل اور مابعد اس کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے، کیونکہ جو آگے والا جملہ ہے نا، یہ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ، یہ پورے جملہ اس کا ترکیبی تعلق ہے تذکرہ کے ساتھ۔ کیسے تعلق ہے اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں۔ فی حرف جر ہے، صحف یہ بنے گا موصوف، اور مکرمہ یہ بنے گی اس کی صفت اول، مرفوعہ یہ بنے گی صفت ثانی، مطہرہ یہ بنے گی صفت ثالث۔ با حرف جر ہے، ایدی مضاف، سفرہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ کائنتن شبہ فعل کے متعلق ہو کر پھر یہ بن جائے گی اس مکرمہ کی صفت رابع۔ چار صفات ہوگی، اس کے بعد یہ کرامن صفت خامس ہے، پانچویں صفت ہے، اور یہ بررہ صفت سادس ہے، تو کل 6 صفات ہوں گی کس کی؟ صحف کی۔ صفت اول یہ مکرمہ 1 2 3 4 5 اور 6، تو یہ صحف اپنی ساری صفات سے مل کر یہ بن جائے گا فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ اس کو کائنتن شبہ فعل کے متعلق کریں گے، تو فی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کائنتن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائنتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر آپ اس تذکرہ کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ تذکرہ موصوف یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گی اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر انہ کی خبر۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہ حروف مشبہ بالفعل اس کی ایک خبر یہ بن جائے گی، اور جو دوسری خبر ہے یہ پورے کا پورا جملہ اس کی خبر ثانی بن جائے گی، تو آپ 2 ترکیبیں اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری ترکیب بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جملہ معترضہ نہ بنائیں، یہ علیحدہ ہوگا، یہ علیحدہ ہوگا، اور یہ جو آگے والا ہے یہاں تک یہ کائنات ان کے متعلق ہو کر یہ ہیا ضمیر محذوف کی خبر بن جائے گا، تو اس وقت اس کا ترکیبی اعتبار سے تعلق کس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب اس کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس پوری جو آیت ہے فمن شاء ذکر، اس کو جملہ معترضہ ماننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آگے چلیں، قتل یہ فعل مجہول ہے، الانسان یہ بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا لفظوں کے اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ بددعا دی جا رہی ہے، تو یہ بن جائے گا جملہ انشائیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے آگے ما اکفرہ، یہ اسی کی علت واقع ہو رہی ہے۔ کیسے؟ میم الف ما یہ ایو شعین کے معنی میں ہوگا، ایو شعین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اکفرہ یہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ایو شعین مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ چونکہ فعل تعجب ہے لہذا یہ انشائیہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہو کر یہ ماقبل جو جملہ ہے اس جملے کی بن جائے گا علت، تو یہ والا جملہ اپنی علت سے مل کر جملہ تعلیلیہ ہوگا۔ آگے چلے، من ای شعین خلقہ، من حرف جر ہے، ای مضاف شعین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی خلقہ فعل کے متعلق ہے، خلقہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں، من حرف جر ہے، نطفۃ مجرور، جار مجرور مل کر اس خلقہ فعل کے متعلق ہے، خلقہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے۔ فا حرف عطف، قدر فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ دوبارہ معطوف ہے۔ ثم یہ حرف عطف ہے، اور یہاں پر نا فعل محذوف ہے، یسر فعل، یسر فعل یہاں پہ محذوف ہے، اور یہ جو السبیل ہے یہ اسی یسر فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ محذوف ہے، اور اسی محذوف شدہ فعل کی تفسیر یہ والا فعل کر رہا ہے، تو یہ والا جملہ بن کے یہ بن جائے گا مفسر، یسر فعل، ہوا ضمیر فاعل، السبیل مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر یہ بن جائے گا مفسر، اور یہ والا جو جملہ ہے اسی کی تفسیر واقع ہوگا، یسر فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں تفسیر، نام 2 ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر پھر یہ معطوف، آگے بھی ایسے ہی ہے۔ ثم یہ حرف عطف ہے، اماتا فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، اکبر فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ ثم حرف عطف ہے، اذا شرطیہ، شاء فعل، ہوا ضمیر فاعل،
فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، انشرح فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔